اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے چائنا، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، وہاں مثال دی جاتی تھی اگر آپ کو سیکھنا ہے جاؤ کشمیر بدھزم وہاں سیکھو. اگر کسی کو مذہبی طور بھی کسی کے ساتھ مختلف، ارے بہت جاؤ کشمیر میں بسو. اگر تو کشانز کے دور میں کشمیر became the center of Buddhism, great center of Buddhism, تو ہنز کے دوران کشمیر became an empire. نیولتھک مین جو ہے، نیولتھک مین وہاں سے آیا اور بس گیا. اس نے اپنے ساتھ اپنا کلچر، اپنا تہذیب، اپنا تمدن لایا، پھر یہ ٹریول کیا کیونکہ لوگ تو موومنٹ میں تھے. موومنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ نالج لایا. یہ بھی یہی ایک ذریعہ تھا پرانے وقتوں میں تعلیم کو پھیلانا. یہ تو یہی کیریواز جو ہے، یہ ہاف آف دی لینڈ جو ہماری کشمیر کا، اس کا ہاف آف دی لینڈ از انڈر کیریواز. کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا پرٹیکولرلی چائنیز کا یا تو پارٹ ہے یا تو اس کا ایکسٹرچر. یہ سارے چاہے وہ انڈین ہیں یا فارینرز ہیں. تو کشمیر جو ہے یہ ایکچولی ایک منی گلوبل سویلائزیشن ہے. منی گلوبل. اگر اس کے کلچرل آئٹمز جو ہے نا، کیونکہ آرکیالوجی کا اصلی مقصد ہوتا ہے کمپیریٹو اسٹڈی. آپ نے جو خاکہ کھینچا ان کی انٹریکشن کے بارے میں، تب زمین اتنی آباد نہیں تھی، لوگ اتنے پاپولیشن نہیں تھی دنیا کی. آج تو ہم 8 بلین لوگ ہیں، 8.5 بلین. اسی ٲسۍ تہٕ اسی آسہٕ، اسی دور کٔرۍ پتہٕ وتھٕ. کشمیر لائف اسٹڈیو میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین. کشمیر لائف اسٹڈیو سے جو سیریز چل رہی ہے ہسٹری ٹاکس کے حوالے سے، جس میں جموں کشمیر کی ہسٹری کے شروع سے 1900 عیسوی تک جو پوری کہانی ہے، اس کے حوالے سے جو ہم ریسرچرز اور مورخین سے بات کرتے ہیں، آج اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کشمیر میں جو لوگ بہت پہلے آباد تھے، وہ کیسے آئے، کہاں سے آئے، ان کی نشو نما کیسے ہوئی، وہ کیا کماتے تھے، وہ کیا کھاتے تھے، ان کی تجارت کے روابط کیا تھے، سوشلائزیشن کے طریقے کیا تھے. یہ ایک ایسی گتھی ہے جس کو سلجھانے کے لیے بہت سارے محققین نے بہت مختلف ادوار میں کام کیا ہے. یہ ابھی ورک ان پروگرس ہے، لیکن کچھ براڈ چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں. آج اسی موضوع پر، اسی حوالے سے جو ارلی کشمیر ہے، مطلب وہ کشمیر جب ہسٹری نہیں لکھی جا رہی تھی، جب شاید لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ شاید کیسے لکھا بھی جاتا ہو، یہ ان دنوں کی کہانی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے معزز استاد اور ریسرچر پروفیسر محمد اشرف وانی صاحب کو. پروفیسر صاحب آپ کا خوش آمدید. شکریہ مدعو کرنے کے لیے. پروفیسر صاحب نے یہ تو مدرس رہے ہی ہیں یونیورسٹی آف کشمیر کی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں، اور بہت سارے محققین کی مدد کی ہے ریسرچ کرنے میں، کشمیر کو کھنگالنے میں، لیکن ساتھ ہی خود نہیں بیٹھے ہیں، خود بھی کام کیا ہے اور کام کروایا بھی ہے. ان کی ایک کتاب 2 سال پہلے آئی ارلی کشمیر کے حوالے سے، بہت ہی میٹیکولسلی ریسرچڈ کتاب ہے. تو شاید آج کا جو موضوع ہے وہ اس کتاب کے ساتھ ہی آس پاس ہی ہے. تو شروعات اس بات سے کریں گے اشرف صاحب، ہے کیا ہماری کہانی شروع والی؟ جی، آپ جانتے ہیں کہ کشمیر جو تھا فار ملینز آف ایئرس یہ ایک واٹر باڈی تھی. یہ تو تمام جو پری ہسٹورک سائنٹسٹس ہیں، جیولوجی سے لے کر پیلیو باٹنی تک، جو بھی لوگ جن لوگوں نے اس پر کام کیا، بہت کام ہوا ہے، تو یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ فار ملینز آف ایئرس ایک واٹر باڈی تھی. اس کی اپنی جیولوجی ہے، کیوں بنی واٹر باڈی. پھر یہ تو لوگوں نے اس پر بات، آپ کے پروگرام میں آلریڈی اس پر بات ہوئی ہے. تو جو ارلی ہیومن بینگ اس دنیا میں آیا، جو ہم ہومو سیپینز کی بات کریں، ہومو یہ پہلے ہومو ہیبلس ہے،
ہومو اریکٹس ہے, نیاندرتھلنسس ہے, پھر ہے ہومو سیپینس. یہ تو سائنس کہتا ہے کہ ایولیوشن ہوا ہے, اور تقریباً اس پر یونینیمیٹی ہے کہ یہ جو اسپیشیز ہیں یہ سارے ایکسیپٹ نیاندرتھل کے یہ ان کا آریجن افریقہ میں ہوا, اور پھر یہ آہستہ آہستہ ساری دنیا میں یہ پھیل گئے. تو یہ جو ہومو ہیبلس ہے اسی سے ہم سٹارٹ کر لیں گے. یہ ہم کو کشمیر میں ملتا ہے, اگرچہ اس کے ہومینڈ فاسلز نہیں ملتے ہیں لیکن کلچرل فاسلز ملتے ہیں, یعنی اس کے ٹولز ملتے ہیں. ہومو ہیبلس جو ہے وہ 2 ملین ایئرس پرانا ہے, اور امیجیٹ نیبرہڈ میں ہم آج کا جو پاکستان ہے وہاں سون ویلی ہے, وہاں اس کے یہ ٹولز ملے ہیں, اور ہماچل میں اس کے ٹولز ملے ہیں. تو کشمیر میں بھی نیچرلی جب آپ کی امیجیٹ ہمسائیگی میں یہ ملے ہیں تو نیچرلی کشمیر میں بھی, لیکن وہ تو پھر گیس ہوگا. مگر یہ ہے, شکر ہے, ہم وی تھینک آرکیالوجسٹ, فیمس آرکیالوجسٹ HD سنگالیا, جس نے 1965 میں اس کے ٹولز جو ہیں وہ پہلگام ویلی میں دریافت کیے, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہومو ہیبلس. پھر اور ایک پروفیسر جوشی ہیں, انہوں نے سندھ ویلی میں یہ اس کے ٹولز ڈسکور کیے, جس سے یہ تقریباً یہ بھی کچھ 2 ملین ایئرس کے آس پاس کے ٹولز ہیں. 20 لاکھ 2 ملین بہت چھوٹا وقت لگتا ہے, لیکن جب ہم 20 لاکھ سال کہیں گے تو بڑی بات ہے. یہ ارلی جو ہم کو افریقہ میں وہ 2.5 ملین ہے, یہاں تقریباً 2 ملین ایئرس کا ہے. اور یہی کرونالوجی ہمیں سون ویلی میں جو آج کے پاکستان میں ہے اور ہماچل میں ہے, کشمیر میں بھی ہے. اس کے بعد ہے ہومو اریکٹس. تو ہومو اریکٹس دوسرا سٹیج اس کا ہے. اس کے ٹولز جو ہیں یہ تقریباً 2 ملین ایئرس, اس کا بھی وہی افریقہ میں کینیا وینیا میں وہاں اس کا اوریجن ہوتا ہے, پھر وہی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اسے پیچھے ان دا ورلڈ. تو یہاں امیجیٹ جو ہمارے سون ویلی میں اور ہماچل میں یہ اس کے ٹولز ملے ہیں. تو کشمیر میں بھی اگین یہ پہلگام میں بھی ملے ہیں, وسن ویلی میں, اور شوپیان کے ہلز میں, سندھ ویلی میں, اور مانسبل میں اس کے ٹولز ملے ہیں. اور ایون ہمارے ایک آرکیالوجسٹ جو کشمیر کے ہیں اعجاز مانڈے صاحب, اس نے اس کے کیوز بھی اس میں مانسبل ایریا میں پائے ہیں, اور بھی کہیں نارتھ کشمیر میں. تو اس کے بعد نیاندرتھلنسس جو ہیں وہ اس کا آریجن جو ہے یورپ میں ہوا ہے, تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ساری ورلڈ میں. تو امیجیٹ ہمارے اس کے ٹولز جو ہیں یہ افغانستان میں ہیں, اور روہری ہلز ہیں, یہ شانگھائی کیوز میں یہاں پاکستان میں اس کے ٹولز ملے ہیں. تو کشمیر میں بھی یہاں ہمیں کہیں سومبر میں ملے ہیں, اور کئی جگہوں پہ ملے ہیں, اور اس کے ٹولز ملے ہیں. پھر ہے یہ اناٹومیکلی ماڈرن مین, ہی از ہومو سیپینس ہے, جو اس کا ایک تقریباً 1,50,000 سال پہلے اس کا بھی آریجن جو ہے وہ افریقہ میں ہوا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا مختلف ایریاز میں, مثال کے طور سری لنکا میں تقریباً 35,000 سال پہلے, اسی طرح سے آسٹریلیا میں کچھ 60,000 سال پہلے, اور امیجیٹ ہمارے جو نیبرہڈ میں جو ہے اس وہاں بھی کچھ 60,000 سال سے 20,000 سال کے درمیان کا جو ہے اس وقفے کا, اس پیریڈ کا, کہ اس کے ٹولز جو ہیں وہ یہی مطلب جو سون ویلی جو ہے وہاں ملے ہیں. تو یعنی مطلب اسی ایریا میں ملے ہیں. تو فارچونیٹلی کشمیر میں بھی اس کے ٹولز ملے ہیں سومبر میں. تو لارج نمبر آف اسمال ٹولز ہیں, اور ان کی ویرائٹی ہے, یہ ہمیں وہاں ملے ہیں. اس کے بعد جو جی مطلب یہ ہوموسیپین, آپ اگر ہوموسیپین کی بات یعنی ماڈرن مین جو ہے اگر وہ بھی ہے تو وہ 18,000 سال پہلے کا ہے. یہاں 18,000 سال, یہ ٹول جو ہے یہ 18,000 سال پرانے ہیں. اس کے بعد اندر فیز جو ہے وہ ہے میسولیتھک.
مگر میسولیتھک کشمیر میں نہیں ہے, یعنی اس کے بعد بریک آتی ہے. تو یہ آرکیالوجسٹ کا ایک مطلب نظریہ ہے, یہ ان میں کنسنسس ہے کہ شاید کشمیر میں کچھ ایسی مطلب انوائرمنٹل تبدیلی آئی ہے, بارشیں اور دوسری چیزیں زبردست خطرناک, تو یہاں کے جو بچ گئے وہ چلے بھاگ گئے اور کچھ مر گئے, اور جو اینیملز باقی چیز تھے وہ بھی یا بھاگے یا مر گئے. تو یہ ایک ویکیوم ہے, آرکیالوجیکل ویکیوم کشمیر کا. اس کے بعد جو ہے وہ ہے مطلب نیولتھک, یعنی جس کو ہم جو کلچر کے حساب سے, سویلائزیشن کے حساب سے ایک اس کا ایک پہلا فیز ہے اس کا. یعنی ان دس سینس نیولتھک میں کیا ہوتا ہے, نیولتھک اس کو نیولتھک ریولوشن بھی کہتے ہیں, جو نا اوور آل نیولتھک پیریڈ. نیولتھک پیریڈ وہ پیریڈ ہے جب انسان ایک ہی جگہ بیٹھا, اس نے کلٹیویشن سٹارٹ کی, ڈومیسٹیکیشن آف ہنٹنگ گیدرنگ تو نہیں. دیکھیے ایک چیز ہم کو ذہن میں رکھنا ہے, کوئی چیز فوراً انسان نہیں چھوڑتا ہے, اس میں کنٹینیوٹی رہتی ہے. یہ ہنٹنگ گیدرنگ اور باقی چیزیں کل تک, ہم فشنگ نہیں کرتے ہیں, یہ تو یہ بھی وہ پرانا ہی, ہم ہنٹنگ نہیں کرتے تھے کل تک. تو یہ چیزیں جو ہے یہ رہتی ہیں سالوں ہزاروں سال, کچھ چیزیں رہتی ہیں, کچھ چیزیں آج بھی ہم میں ہیں جو اس وقت تھی, وہ بعد میں بات. لیکن نیو ریولوشن اس لیے کہ ڈومیسٹیکیشن آف ایگریکلچر ہوا, ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل ہوا, پرماننٹ سیٹلمنٹ, ایک ہی جگہ رہنا ہوا, برتن بنائے ہم نے, ٹولز بنائے ہم نے, پالش ٹولز, جیسے کہ ہم اب ایگریکلچر اور دوسری چیزیں بھی کرنے کے قابل ہو گئے. اور اسی طرح سے اب کسٹمز آ گئے, ٹریڈیشنز آ گئے, اب کمیونٹی آ گئی, اب انسیپینٹ گورنمنٹ بھی آ گیا, ایک ہی جگہ بیٹھا. اچھا اونرشپ کا مسئلہ بھی آ گیا, اب تو جھگڑے بھی ہو جائیں گے, کبھی کبھی یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے, اس کے لیے کوئی گورننگ کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے. یہ سارے اٹ ریلیز اے لاٹ آف کانسیکوینسز. اس سے آگے جب انسان نے ڈومیسٹیکیشن کیا, پھر اونرشپ بھی آ گئی, اسے ایک ہی جگہ بیٹھا اور باقی چیزیں بھی کی, ڈیولپمنٹ بھی ہو گیا, ڈویژن آف لیبر بھی ہو گیا, یہ ساری چیزیں, اسی لیے اس کو کہتے ہیں ریولوشن. یہ ریولوشن, یہ کشمیر میں جو ہے یہ ریولوشن آیا سو فار ایز ایکسٹینٹ, جو آج تک ایکسکیویشنز ہوئی ہیں, ڈسکوریز ہوئی ہیں کشمیر میں, یہ ریولوشن ہمیں آتا ہے 3150 اراؤنڈ 3150 years before. 3150 سال. 3100 about 50 years before present. Before present. یعنی it is more than 5000. It is more than 5000. یہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تقریباً 2 درجن سائٹس آج تک ملی ہیں اس پیریڈ کے بارے میں. تو یہ لیکن 2-3 جگہوں پر ہی آج تک ایکسکیویشن, سائنٹیفک ایکسکیویشن ہوئی ہیں. ایک ہے برزہام, دوسرا ہے گوپکرال, اور نہیں ہارون از سبسیکوینٹ, یہ ہسٹوریکل سائٹ ہے. یہ ہے برزہام ہے, گوپکرال ہے, قاسم باغ میں بھی اتنی سائنٹیفک نہیں ہوئے, اور کانس پور میں بھی تھوڑا سا ہو گیا وہاں بھی کچھ. تو یہ چیزیں ابھی ایکسکیویٹ ہوئی ہیں. یہ جو فائنڈس ہمارے ہیں, تو ان فائنڈس یہی صرف اتنے فائنڈس ہیں, لیکن یہ ریولوشنری, کیونکہ دیٹ از وائی کہ برزہام جو ہے یہ ایک ورلڈ فیمس سائٹ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں, اب آپ کا کہنے کا مطلب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ اب تو یہ ہے کہ تقریباً یہ جو 18,000 سال پہلے تک ہماری ہسٹری مطلب کنٹینیوٹی ہے, لیکن بریک ہوتی ہے بیکاز آف سم ویری ڈراسٹک کلائمیٹک چینج which we don't know. اور ایبریپٹلی ہم کو آتا ہے پھر نیولتھک. یہ نیولتھک پیریڈ جو ہے, یہ جب ہم اس کی فائنڈز دیکھیں کیا کیا ہم نے وہاں پایا, یہ سیدھے ہم کو ملاتا ہے امیجیٹ بارڈر لینڈ سے, اور یہ بارڈر لینڈز کی کلچر, یہ جو کلچر ہے یہ ملاتا ہے اس کو ڈسٹنٹ سویلائزیشنز کے ساتھ. یہ ایکچولی ڈسٹنٹ سویلائزیشن جو ہیں, یعنی چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, یہ پھر اس کو وہاں سے آہستہ آہستہ لوگ مائگریٹ کیے, انہوں نے اپنے کلچر کو لایا, بس گئے یہاں سے. جیسے ایک مثال کے طور پر آج کل گلگت بلتستان سے لے کر پنجاب پلینز تک
سوات، یہ سارا سوات ایریا اور یہ جو پنجاب پلیئرز تک یہ لوگ جو بس گئے، یہ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے آئے، بس گئے اور اپنے ساتھ انہوں نے یہ کلچر لایا اور اٹ ایکٹڈ ایز اے ٹرانزٹ ڈپو. اس لیے پھر یہاں سے لوگ یہاں آئے یہاں، اور یہاں بس ارلی مین، اب ارلی ہیومن بینگ جو ہے، یہ جو ہم نیولتھک مین جو ہے، نیولتھک مین وہاں سے آیا اور بس گیا. اس نے اپنے ساتھ اپنا کلچر، اپنا تہذیب، اپنا تمدن لایا. اسی وجہ سے اس کو ناردرن نیولتھک کہتے ہیں اور کشمیر اور سوات کو ملا کر کہتے ہیں. جو بھی انڈین آرکیالوجسٹس اور فارن آرکیالوجسٹ، جہاں تمام مطلب اس میں یونینیمیٹی ہے کہ یہ ایک الگ یہ ہے کلچر نیولتھک، اس میں کشمیر اور سوات ملا کے رکھا ہے کہ یہ بیکاز اٹ از اے یونیک سو فار ایز دس انڈین سب کانٹیننٹ از کنسرن. تو یہاں کیا ہم دیکھتے ہیں، یہاں چاہے برزہوم دیکھیں، گوکرال دیکھیں اور دوسری سائٹس، خاص کر یہ 2 سائٹس میں آپ کو یہ لوگ جو تھے ارلی پہلے جو تھے یہ they were pit dwellers، یعنی ان کو کہتے ہیں سب ٹیرینین ہاؤسز. یہ رہتے تھے نیچے، یعنی ادھر یہ مستطیل یا مربع، یہ پٹس ہوتے ہیں، ڈویلنگ پٹس کو کہتے ہیں، یا سب ٹیرینین ہاؤس. اس کے اوپر پھر چھت ہوتا تھا، یہ پولز پر لگا کر چھت. یہ پہلی یہ اسی میں رہتے تھے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو امیجیٹ نیبرہڈ میں ملے گا، یہ سوات وغیرہ یہ ایریا جو ہے وہاں ملے گا. اور ان کا جو ہے وہ ملتا ہے رشیا کے ساتھ، کیونکہ رشیا میں پیلیولتھک پیریڈ سے، یہ تو نیولتھک پیریڈ ہے، پیلیولتھک پیریڈ سے یہاں ڈیولنگ پٹس میں لوگ رہتے تھے. چائنا میں ڈیولنگ پٹس میں رہتے تھے، ویسٹ ایشیا میں ڈیولنگ پٹس میں ارلی لوگ رہتے اور امیجیٹ یہاں. تو جب ہم کو دیکھنا ہے کہ مثلا یہ ہمارا اپنا تھا یا نہیں تھا، تو ہم کو دیکھنا ہے کہ کرونالوجی وہاں وہاں کتنا پرانا ہے، ہمارا کتنا پرانا ہے. مطلب اگر ہزاروں سال سینکڑوں سال کا فرق ہوگا، وہاں پہلے آیا ہوگا. کل ہم یہ نہیں کہیں گے ریڈیو یہاں تھا اس لیے ریڈیو ہم نے ایجاد کیا. جب آپ دیکھنا ہے کہ ریڈیو کہاں ایجاد ہوا، اس کی کہانی کہاں ایسے مطلب کتنی پرانی ہے ایک پرٹیکولر ویسٹرن کنٹری میں یا کہیں، تو جسے ہم کو پتہ چلتا ہے. ایک چیز میں اب آ رہا ہوں میں باقی چیزوں کی طرف. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا، ایک مطلب غار بھی زمین میں ہی ہوتا ہے اور یہ ڈویلنگ پٹ بھی زمین میں ہی بناتے ہیں. جی کیا ہم سمجھیں کہ جب انسان غار میں رہتا تھا اور اس کے بعد اس نے ڈویلنگ پٹ بنانا شروع کیا، تو یہ ایوولوشن کا حصہ تھا یا وہ غار اور ڈویلنگ پٹ ہسٹورینز آرکیالوجسٹس ایک ہی پیرامیٹر لیتے ہیں؟ نہیں، وہ جو کیو جو تھا نا وہ آلموسٹ نیچرل ہوا کرتا تھا. کہیں آپ کو ہے جیسے کہ آپ کو یہ پتھر بھی ہوتے تھے نا، اس جیسے بڑے بڑے پتھر اس کے سائے میں بھی لوگ رہتے تھے. اسی طرح سے کیوز بنتے یا کبھی بنایا بھی ہو. لیکن یہ ڈویلنگ پٹس جو ہیں یہ ایوولوشن ہے اس کا دوسرا، کیونکہ اس میں اس کا جو اسٹرکچر تھا یہ ڈفرینٹ تھا، چھت بھی تھا. یہ آپ دیکھو گے یہ صرف ڈیولنگ پٹس جو تھے یہ صرف کریواز میں، جو ہماری وڈر ہے نا، وڈروں میں یہ ہوتا، کیونکہ وڈر ہی پہلے ہیبیٹیبل بنا. لو لائنگ ابھی پانی میں تھا، ابھی بھی پانی ہے. سارا یہ فلور جس کو آپ کہتے ہیں ویلی فلور، یہ پانی میں تھا. پہلے پانی سے سر پہ آ گیا، جب ڈیسیکیشن شروع، جب پانی نکلنا شروع کیا تو تب تو پہلے یہ نکلے گا نا، پہلے یہ نکلے گا پھر یہ نکلے گا. یہی کریواز جو ہے یہ ہاف آف دی لینڈ جو ہماری کشمیر کا، اس کا ہاف آف دی لینڈ از انڈر کریواز. تو یہ پہلے یہ جب ہیبیٹیبل بنی تو یہیں آپ کو یہ ملیں گے، آپ کو یہ ڈیولنگ پٹس یا سب ٹیرینین ہاؤسز جو ہیں. تو یہ پھر جو ہے ہم کو ملتا ہے بون اینڈ سٹون ٹولز. یہ بون ٹول جو ہے نا یہ آپ کو بڑا یونیک ایک چیز آپ کو ملے گا. یہ کشمیر میں ہے، اگر انڈیا مین لینڈ انڈیا میں تھوڑا بعد میں آ گیا یہ کہیں، مگر ارلی جو ہے اس یہاں اس سب کانٹیننٹ، یہ بھی سب کانٹیننٹ ہی تھا، پارٹ آف سب کانٹیننٹ ہے جو آج کا، چاہے ویدر اٹ از پاکستان، اٹ از بنگلہ دیش اور اٹ از انڈیا انکلوڈنگ کشمیر، تو یہ انڈین سب کانٹیننٹ ہی سب سارا تھا. تو اس لیے اس سب کانٹیننٹ کے اس حصے میں
इस हिस्से में आपको बोन टूल्स मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, और इस सवात और ये एरिया जो है, जो जिसमें कुछ पंजाब भी मिलता है, और आज ये जो पख्तूनख्वा प्रोविंस है और पंजाब का, यहाँ आपको मिलेंगे ये डिवेलिंग पिट्स और बहुत सारे ये बोन डिवेलिंग पिट्स भी और बोन टूल्स भी, ये भी आपको वही मिलेंगे, बोन टूल्स। और इसी तरह से अर्ली पीरियड में जो थे, हम इसको कहते हैं एसेरेमिक नियोलिथिक था ये, यानी अभी इंसान ने ये नहीं बनाए थे ये बर्तन अभी बर्तन नहीं बना, ये एसेरेमिक नियोलिथिक भी आपको इन्हीं बॉर्डर्स में इससे पहले आपको मिलेंगे। तो लेकिन आप क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट है, वहाँ बहुत पहले थे, यहाँ बाद में। इसकी एक वजह मुझे लगता है ये भी है कि अगर बॉर्डर के नज़दीक कहीं नियोलिथिक साइट हमको मिलेगी, वो हम इस बुर्ज़हम और गफ्ट्रा से बहुत पुराना होगा, क्योंकि पहले तो वही लोगों ने बसा होगा। इसी तरह से हमारे जो अर्ली में जो है, इसी तरह बोन टूल्स मैंने आपको बताया। फिर जो है, फिर इंसान ने अब जब, क्योंकि ये नियोलिथिक पीरियड जो है, इसमें हम एवोल्यूशन देखते हैं। ये रहा 3500 3150 बिफोर प्रेजेंट रहा ये। तो कब तक रहा ये? around 1500 roughly speaking. It may be even more than that. तो ये तकरीबन कितना हो गया? 3140 बिफोर प्रेजेंट, 1500 BC, यानी यहाँ से ये तकरीबन 5000। बिल्कुल। ये जो रहा ये पीरियड, ये कोई वो नहीं था स्टेशनरी, इट इवॉल्व्ड एंड ग्रीव। तो दूसरा फेज है वो सेरेमिक फेज है इसका, यानी जब इंसान ने बर्तन बनाने शुरू किए, जब बर्तन बनाए। और जब अर्ली फेज में मैं भूल गया आपसे कहना, हम वीट, बार्ले और लेंटल बोते थे इस पीरियड में। डोमेस्टिकेशन, मैंने कहा ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट और सेटलमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट हियर। एक चीज मिस है, ये कोई परेशानी नहीं है इसके लिए, क्योंकि कहीं कहीं कुछ चीजें मिस भी हुई हैं, कहीं चीजें, मगर ब्रॉड ये है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है या एक ही जगह रहना। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि वीट और बार्ले जो था वेस्ट एशिया में उसका पहले ऑरिजिन हुआ, और वेस्ट एशिया के बाद आ गया आज के बलूचिस्तान में। महरगर इज अ वेरी फेमस साइट वहाँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैलियोबॉटनिस्ट्स ने जो इस पर काम किया है, तो ये कहते हैं कि ये मिलता है इसका, जो यहाँ मिसाल के इमर वीट एक किस्म का वीट है जो पंजाब में भी सब्सिक्वेंटली आया, इसके साथ मिलता है ये महरगर में। और महरगर ने भी अपने ये लिया था वेस्ट एशिया, जिसको फर्टाइल क्रीसेंट कहते थे, वहाँ से इनका ऑरिजिन हुआ। फिर ये ट्रैवल किया, क्योंकि लोग तो मूवमेंट में थे, मूवमेंट के साथ उन्होंने अपने साथ नॉलेज लाया। ये भी यही एक जरिया था पुराने वक्तों में तालीम को फैलाना। ये तो वीट और बार्ले था, वो भी था। इस तरह से हम देखते हैं कि सब्सिक्वेंटली जब हम इन्होंने ये बर्तन बनाने शुरू कर दिए, तो ये जो हमारी जो पोट्री है, यहाँ पोट्री पर बहुत काम लोगों ने किया। आर्कियोलॉजिस्ट का एक फेवरेट सब्जेक्ट है पोट्री। हाँ, तो पोट्री पर जिन्होंने भी काम किया है, चाहे वो ये मुगल हो, चाहे वो कुछ और, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, कई आर्कियोलॉजिस्ट ने जो काम किया है, तो वो कहते हैं कि यहाँ की पोट्री और इस सवात की पोट्री जो है, ये बिल्कुल मिलती है। इट इज सवात बाय एक्सटेंशन। ये इट इज ए सिंगल कम्प्लेक्स कहते हैं, ये सिंगल कम्प्लेक्स है, तो उससे मिलती है। और फिर कुछ बर्तन, कुछ पॉट्स जो है ना, वो चाइनाज के साथ भी मिलते हैं। जैसे कि मसलन ये हमारे जो वहाँ मैट इम्प्रेशंस हैं, या कुछ किस्म के बर्तन बनाए गए, उसकी शक्ल सूरत बाकी चीज़, या उनका ये मतलब किसी मकसद के लिए बनाए जाते थे, वो चाइनीज़ पोट्री के साथ मिलते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो फिर हार्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मसलन फिर हम देखते हैं सब्सिक्वेंटली आया यहाँ राइस आया थर्ड फेज में। यह है फर्स्ट सिरेमिक फेज 1, सिरेमिक फेज 2, यानी उसको मैच्योर फेज में यहाँ मिलेट आ गया और आ गया राइस कश्मीर में। और मिलेट एंड राइस जो है, दोनों जो है, उसका ऑरिजिन जो है वो चाइना में हुआ है। मिलेट साइट, जहाँ साइट मिली है ना, उसको कहते हैं मिलीगोंग साइट।
مجھے میرا کہنے جو میں نے کتاب میں لکھا جو ہم پیلی گونگ میں نے کہا میرا ماننا ہے کہ جو پنگ ہم کہتے ہیں نا پنگ یہ اسی کا ڈیرائیویٹو ہے. جی جو ملٹ کو ہم پنگ کہتے ہیں یہی چائنیز ہے. اور چائنا از دا ارلیسٹ ٹو ڈسکور یا ٹو کلٹیویٹ یہ رائس. تو رائس بھی وہاں آ گیا. ویٹ رائس کلٹیویشن وہاں سے آ گئی. یہ کیسے جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگ آتے تھے اور یہ سوات ایریا کو زیادہ کنیکشنز تھے اس کے ساتھ. یہاں سے آتا یہ تھا. پھر یہ ہم کو اٹ واز اے ٹریڈ ایمپوریو. یہ ہم کو ٹرانسمٹ کرتا تھا یہ چیزیں. تو اسی طرح سے جو سٹون فروٹس ہیں وہ بھی اسٹون فروٹس جو ہمارے ہیں چاہے والنٹس ہیں چاہے آلمنڈس ہیں کیسے کہتے خوبانی ہے اور اس طرح سے یہ کچھ ویسٹ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں کچھ آئے ہیں چائنا سے. اشرف صاحب ہم اس موضوع کو آگے لینے سے پہلے میں ایک چیز ذہن میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو ہمارے پاس انسان کے ہمارے جو بزرگ تھے چاہے وہ ہومو ایریکٹس تھا یا نیتنڈل تھا جو بھی تھا جو ہومو سیپینز کی انیشل جو سپیشیز سے آپ اور میں ہیں تو اس سپیشیز کی جو ارلی ہسٹری ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں جو ہسٹری ہم کو کیا کہتی ہے کہ کون لوگ تھے وہ ہمارے یہاں بہت سارے قبیلوں کا تذکرہ ہے. جی دیکھیے اگر ہم کو یہ جاننا ہوگا نا اسے میں جو بات کر رہا تھا یہ بھی ایک اس کی ایکسپلینیشن ہے لیکن اس کو اب زبان دینی ہے. جو دیکھیے جب ہم کو دیکھنا ہے کہ ارلیسٹ لوگ کون تھے تو ہم ان کی جیسے یہ تو کلیئر ہے کہ یہاں لوگ زمین سے نہیں پھوٹے ہیں. یہاں لوگ آئے ہیں اور یہ آرکیالوجسٹ اس کو ورڈ استعمال ہی کرتے ہیں. اٹ از اے کالونائزڈ پلیس. یعنی یہاں سے باہر سے لوگ آئے اور یہاں بسے یہیں سے جنم نہیں لیا کسی نے آئے اور یہ آئے امیجیٹ بارڈر لینڈ سے جیسے میں نے بتایا آپ کو. تو اس کو ہم سبسٹنشیٹ کیسے کرتے ہیں جب ہمارا کلچر چاہے وہ ہماری اکانومی ہے چاہے ہماری زبان ہے چاہے ہمارا رہن سہن ہے چاہے ہمارا جو بھی ہے بیوریل کسٹمز تک جو بھی ہماری چیزیں ہیں یہ کن سے ملتی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. میں بتاؤں گا آپ کو جو بھی ارلی مطلب اس ہسٹری پر کام کیا ہے جو پائنیئرنگ کام کیا ہے اس میں سنکالیا ہے ٹی این خزانچی ہے فیئر سیریز ہے اس میں دکشت ہیں اس میں سٹیکول ہیں اس میں پھلر ہیں. یہ بہت سے آرکیالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے کہتے ہیں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا پرٹیکولرلی چائنیز کا یا تو پارٹ ہے یا تو اس کا ایکسٹینشن. یہ سارے چاہے وہ انڈین ہیں یا فارینرس ہیں جنہوں نے بھی اس کے کوئی نہیں کام کیا یہ کہتے ہیں یہ آئدر اٹ از این ایکسٹینشن اور اٹ از اے پارٹ آف یہ کلچر. اس میں چائنا کا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ بیکاز دیر از سچ اے کلوز ایفینیٹی بٹوین. مگر میرا ماننا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے بلکہ وہاں سے یہ چیزیں آئی یہ کلچرل آئٹمز وہاں سے آئے بیوریل کسٹمز تک بھی ہم آپ کو ابھی بتاؤں گا وہاں سے آئے. لیکن یہ ایک تو ان کا میٹامورفوسس جو ہے وہ بارڈر لینڈس میں ہوا اور ان بارڈر لینڈس میں صرف یہ چائنیز اور دوسری جو یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو چیزیں ہیں وہاں یہی صرف نہیں آئی بلکہ وہاں سے اپنا سینٹرل ایشیا رشیا سے بھی سینٹرل ایشیا سے بھی ویسٹ ایشیا سے بھی اور انڈیا سے بھی جو کلچر آ گیا وہاں اس کا ایملگام ہو گیا تو وہاں سے پھر یہاں آ گیا. ہاں اب ہم یہ کہ وہاں ایک اپنا کلچر ہوا. دیکھیے وہاں بھی ایک میٹامورفوسس ہوئی وہاں بھی ایک کلچر. مثلا میں آپ کو بتاؤں یہاں کی زبان جو ہے اس ایریا کی اس کو کہتے ہیں دردستانی دردی لینگویج. یہ برابر سے آپ کو گلگت بلتستان سے لے کر سوات کوہستان تک یہ زبان جو ہے اس کی اب یہ ہے کہ سب ڈویژنز ہیں اپنے اپنے سب ریجنز میں اپنی ہوگی مگر براڈلی اس کا سٹرکچر جو ہے اور سنٹیکس ہے جو سٹرکچر اس کا ہے باقی چیزیں جو لینگویج کی بنیاد ہوتی ہے لینگویج کی تو وہ دردی ہے دردی. کشمیر از آلسو اے سسٹر لینگویج آف دیز دردی لینگویجز. تو اسے یہ ظاہر کہ ہم لوگ جو ہیں یہ کشمیر کے لوگ جو ہیں یہی اسی ایریا سے آئے ہیں یہ اسی ایریا سے آئے ہیں
اور اسی طرح سے دوسرے بلیفز جو ہیں، مثلا ہمارا جو کیسے کہتے ہیں کہ ہماری ارلیسٹ بلیف جو ہے، جو ارلیسٹ ہماری بلیف ہے وہ ہے ناگا. وہ ناگا بلیف جو ہے، ناگا مطلب پانی جو ہے، پانی کے ذخائر جو ہیں اس میں کوئی پاور رہتا ہے، اور یہ پاور جو ہے یہ اپنے آپ کو سانپ کی صورت میں ظاہر کرتا ہے. یہ چیز آپ کو چلاس میں ملے گی، کیونکہ پیلیولیتھک ٹائمز میں چلاس میں یہ تھا. اچھا، چلاس میں پیلیولیتھک ٹائم سے یہ آپ کو ملے گا. اسی طرح سے نارتھ ویسٹ میں یہ آپ کو ٹیریکوٹا فگرینز آپ کو سانپ کے ہیں، اور جو کھتن ہے جس کو کھوتان کہتے ہیں انگریزی میں، کھتن ہو جائے، وہاں بھی آپ کو یہ ملیں گی. اور آپ کو اس سے بھی بہت سے پہلے آپ کو ویسٹ ایشیا میں یہ ملے گا آپ کو، اور پھر آپ کو ہرپن سویلائزیشن میں بھی آپ کو اس کی ملیں گی یہ سانپ کا جو ہے یہ. تو یہ جو ہے یہ آپ کو یہ یہاں ملے گا. تو یہ ارلیسٹ اسے بھی چلتا کہ یہ جو ہم لوگ جو تھے اسی ایریا سے آئے. امیجیٹ تو چلاس ولاس ہی ہے کہ آپ کو مطلب بعد میں جو چکس آئے وہ بھی چلاس سے تھے، وہ بھی چلاس سے. شمس الدین شاہ میر آیا وہ بھی سوات سے. تو یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ روٹس کی، کلچرل روٹس کی ایک کنیکٹیوٹی ہے جو آپ کو بہت بعد تک آپ کو یہ ملے گا آپ کو. تو یہ لوگ جو تھے، زبان بھی آپ کو، یہ کلچر بھی آپ کو، اور دوسری چیزیں جو ہیں آپ کو، چاہے آپ کو یہ کیسے وہ جو آپ کو ہنٹنگ سین ہے یہاں کشمیر میں جو سینٹنگ سین ملا ہے، یہ ہنٹنگ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی ڈیولپڈ تھا چلاس میں. اس پر کام بہت ہوا ہے. یہ مطلب جو پتھروں پر جو یہ کرتے تھے نقش، ہاں، یہ چیزیں جو آپ کو یہ وہاں ملیں گے آپ کو بسیار اور بہت ہی ڈیولپڈ. تو جو بھی چیز جو تو ہمارے بیوریل کسٹم جو تھے، جو بیوریل ہمارے یہاں پرائمری بیوریل بھی تھا اور سیکنڈری بیوریل بھی تھا. اچھا، ہاں، پرائمری بیوریل ہوتا ہے جیسے کہ ہم آج کل بری کرتے ہیں. سیکنڈری بیوریل ہوتا تھا وہ جو پہلے آپ اس کو فلش جو ہے وہ ریموو کرو اور اس کے پھر آپ سکلٹن ہی کر لو، صرف سکلٹن. تو یہ آپ کو یہ بھی آپ کو انہی سویلائزیشن میں ملے گا آپ کو. تو ٹرپننگ آپ نے دیکھا ہوگا، تو ٹرپننگ کرتے تھے یہ مطلب ہے نا، وہ آج کی سرجری، کروڈ سرجری کرتے تھے. یہ ٹرپننگ بھی آپ کو مختلف سویلائزیشن. تو کشمیر جو ہے یہ ایکچولی ایک منی گلوبل سویلائزیشن ہے، منی گلوبل. اگر اس کے کلچرل آئٹمز جو ہے نا، کیونکہ آرکیالوجی کا اصلی مقصد ہوتا ہے کمپیریٹو اسٹڈی، اور کمپیریٹو اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی مقصد ہوتا ہے کہ آرکیالوجسٹس ڈو ناٹ بلانگ ٹو اینی ریجن، دے بلانگ ٹو ورلڈ، بیکاز دے میک کمپیریزنس. اور ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ باؤنڈریز، ان کی فائنڈنگ جو ہے یہ باؤنڈریز کو they pull down the boundaries and human beings appear one because cultures have transmitted from one place to another. It is the development of circulatory process. یہ ہوا ہے. تو یہ پیروکیلزم اور یہ ریجنلزم اور یہ نیشنلزم اور یہ دوسرے ازمز جو ہیں یا ایون کانٹیننٹلزم جو ہے یہ سارا ڈیمالش ہو جاتا ہے اس سے. یہ ٹرائبل مینٹلٹی، یہ سارا بالکل یہ سارا پیروکیل مینٹلٹی جو ہے یہ ڈیمالش ہوتی ہے. اینڈ ریئلی ہیومن بینگ ایمرجز ایز اے مین آف دی یعنی گلوبل مین، گلوبل کلچرز. دیر از نو ہسٹری بٹ گلوبل ہسٹری. تو اگر آپ یہ اسمال پلیس ہے کشمیر، اگر آپ ایک گیدرنگ دیکھو گے، گیدرنگ میں فیس ریڈ کرو، تو یہ فیس ریڈ یہ جو ہے یہ آپ کو سارے ایشیا اور ایشیا ایون افریقہ، ایشیا اور مطلب یہ جو ایشیا اور یورپ جو ہیں اس کے باؤنڈریز ختم کر دے گا. کیونکہ آپ کو کبھی چائنیز فیس ملے گا، کبھی سینٹرل ایشیا کا فیس، کبھی ویسٹ ایشیا کا فیس، کبھی انڈیا کا فیس، کبھی دوسرے ایون سم ٹائمز افریقن فیس بھی کہیں کہیں ملے گا آپ کو. تو یہ ایک کوئی ایک نہیں ہے، یہ کوئی اس حساب سے اٹ از ناٹ ون آئیڈینٹی، اٹ از ایکچولی a combination of so many identities, so many cultures, and it has remained dynamic. کیونکہ لوگوں کا آنا جانا اپ ٹو ویری ریسنٹ ٹائمز تھا، لوگ آتے تھے بستے تھے، سیملیس موومنٹ آف پیپل، سیملیس موومنٹ آف آئیڈیاز، سیملیس موومنٹ آف کلچرز. اور اگر یہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش، ریوائیو کرنا چاہیے ہم کو. اگر موجودہ دور میں ہم چاہتے ہیں ترقی ہو، کنفلکٹس نہیں ہو،
تو बाउंड्रीज को सॉफ्टन कर लो, मोमेंट रखो तो खुद ब खुद जो है ना, जब इंसान कहीं जाता है ना, जब इंसान को ये होता है इंसान शायद वहाँ जन्नत है, जन्नत उधर जन्नत होगा, मैं भी इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन जब जाता है, जब असली देखता है तो कहते हैं शुक्र है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ. तो ये चीजें जो है ना, ये जो हमने बाउंड्रीज की है, इसे टेम्पटेशन होती है और इसे पैरोकियलिज्म होता है और मतलब इनवर्ड लुकिंग बनता है, जो इन ऑल रेस्पेक्ट्स विच इज बैड. अशरफ साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जो नाग ट्रेडिशन, वो एनिमिस्टिक लोग थे, वो सिर्फ एंडेमिक टू कश्मीर नहीं थे, वो पूरे रीजन में थे. जैसे आपने फरमाया कि उनका वजूद इस साइड से भी था और उस साइड से भी था. लेकिन जो हमारा एस्टेब्लिश्ड लिटरेचर है, हिस्टोरिक या जो भी रेफरेंसेस मौजूद हों, उसमें लगता है कि शायद कोई ज़माना था प्रीहिस्ट्री में जब सिर्फ नाग ही नहीं थे, नागों के हमसाए भी थे, दूसरे ट्राइब भी कश्मीर में आबाद होने लगे. वो कौन थे? देखिए, शायद आप नीलबत पुराण की बात कर रहे हैं, because that is the earliest extant written source, written text. Yes. इससे पहले कुछ नहीं है हमारे पास, लिखा होगा लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं है. तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि जब when you study a text, you should know the writer of the text, obviously, उसके author of the text. जो टेक्स्ट का ऑथर है वो समझना बहुत जरूरी है. ऑथर जो है इसका, ये एक्चुअली इस वक्त शिविज्म और वैष्णविज्म का बोलबाला था जब ये किताब लिखी गई. कोई कहता है 7th सेंचुरी में लिखी गई, कोई कहता है 8th सेंचुरी में लिखी गई, मतलब यही है, इससे पहले नहीं होगा. नहीं, उस वक्त शिविज्म का और वैष्णविज्म का दौरा था. पहले वैष्णविज्म का, फिर बाद में शिविज्म का भी, क्योंकि ये किताब नीलबत पुराण अगर आप देख लेंगे ना, इसमें मैक्सिमम वैष्णविज्म का ही है, वैष्णविज्म का तज़किरा है. तो फिर जब बाद में शिविज्म का एसेंडेंसी हुई तो उसके बाद में आपको लगेगा कि यहाँ भी टोन बदलता है और कंटेंट भी बदलता है. ये 7th और 8th सेंचुरी में ये इसने लिखा है कि कश्मीर में पहले नाग और पिशाच रहते थे. ये एक्चुअली लिखी एक ब्राह्मण ने, और उनके अपने अकीदे के मुताबिक ये एक रिवील्ड बुक है, रिवील्ड. और एक ब्राह्मण को इंस्ट्रक्ट किया गया कि इसको ये कलम बंद कर लीजिए. इसने कलम बंद किया इसको, और वो कहता है कि यहाँ कश्मीर में पहले नाग और पिशाच, ये दोनों जो है ना, ये दोनों संस्कृत टर्म्स हैं. अच्छा, ये संस्कृत लैंग्वेज है, क्योंकि आर्यंस की लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज थी, और ये संस्कृत लैंग्वेज में नाग कहते हैं सांप को, और पिशाच कहते हैं जो मीट ईटर्स. हाँ, ये एक्चुअली इंडिया में भी ये एक डिरोगेटरी नाम दिए गए. जो इंडिजिनियस लोग थे उनको ये डिरोगेटरी नाम दिए गए कि ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत पहले से कश्मीर में लोग आबाद हुए, बहुत पहले से. अगर आप सिर्फ एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, होमोसिपियन ही कहते हैं, यानी आज मौजूदा इंसान, इससे पहले अगर उसकी बात नहीं करेंगे, अगर हम मौजूदा इंसान की बात ही करेंगे तो ये भी है 4150 years बिफोर प्रेजेंट है ना ये. तो वहाँ से तो अगर आर्यंस हैं, अगर हम आर्यन हिंदुस्तान में आ गए 1500 BC के आसपास, BC के आसपास, यानी 1500 BC से पहले 100-150 साल है ना, तो नहीं 1500 साल पहले यहाँ लोग रहते थे, जिनको उन्होंने कहा नागाज एंड पिशाच, आर्यंस ने. तो ये हम यही बिलीव करेंगे, जो अर्लीस्ट लोग थे ये उनका बिलीफ वही था जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड में मैंने आपको बताया, जो लोग इन वाटर बॉडीज की पूजा कर या हाँ समझते थे, मानते थे कि यहाँ कोई पावर रहता है, ये पावर सांप की सूरत में जाहिर होता है. इन्हीं को उन्होंने कहा नागाज. और भी क्योंकि लोग कबीलों में यहाँ आए,
अब पर एक ही कबीला यहाँ है, आगे तो इसी साइड से यहाँ से मगर कबीलों में लोग आते थे कि कबीलों का ज़माना था, एक ट्राइबल एज थी कबीलों में। जो मेन 2 कबीले थे वो यही, उनको एक को कहते थे पेशाश, यानी उनको उन्होंने नाम दिया कि ये पेशाश यानी गोश्त खाने वाले, शायद ये है कि ज़्यादा गोश्त खाते थे और इनके मुकाबले में, तो उनको ये नाम दिया। ये दिस इज समथिंग विच इज एस्क्राइब्ड टू ए पर्टिकुलर ये, मगर आर्कियोलॉजी हमको कहती कि लोग रहते थे आर्यन से बहुत पहले। अब आप बाद में उनको किसी ने नाग का नाम दिया, किसी ने पेशाश का नाम दिया, उसका उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए ये कि ये नागों की यानी चश्मों की, ये क्योंकि चश्मों में ये ज़्यादा बिलीव कर दिए रहते हैं, तो इनका क्योंकि चश्मा जो है समथिंग वंडर, इट वंडर स्ट्रक द रिमेन, ये कहाँ से नीचे से पानी आता है, ही स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग समथिंग सुपरनैचुरल पावर्स टू इट, तो यही उसमें हो गया फिर। तो ये इतना पावरफुल था कि दैट आर्यंस हैड टू इनकॉर्पोरेट इट, assimilate it to widen the social base. इसीलिए नीलमत पुराण में आप देखेंगे there are hundreds of नाग्स, और उनको देवता, उनको मतलब they attribute supernatural powers, और ये जरूरी बन गया, इसमें लिखा है नीलमत पुराण कि इन सबों को इसकी पूजा मतलब करना है, they have to observe, इन नागों की इबादत करनी है। फिर अपनी तरीके से उन्होंने इसको किया, मगर इतना पावरफुल था कि दैट दे हैड टू assimilate this belief and make it part of their own belief system. Yes. हाँ बिल्कुल, अपन belief system। तो इसलिए, और उनके जो ट्राइबल हेड्स थे उनको अपने पैंथॉन में जगह दी। नागाज और पेशवे जो कबीले थे, जो उनके सरदार थे, वो भी इतने गॉड्स, एक उनको अपने गॉड्स के पैंथॉन में उन्होंने उसको जगह दे दी उनको, दे हैव टू वर्शिप देम, उनके लिए भी मखसूस दिन थे उनको वर्शिप करना। तो ये यानी मतलब अर्ली लोग यहाँ रहते में आ गए। अशरफ साहब, बेसिकली इस नॉलेज कन्वर्सेशन को कंक्लूजन पर लेने के लिए ये बात ज़रूर पूछनी ज़रूरी बन जाती है कि भले ही जो भी थे, एक तो ये बात तो वाज़ेह है कि इंसान थे, बिल्कुल थे, अब किस कबीले से थे उस पर हम बहस करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जो हमसे बहुत पुराना है और जो जिसमें आर्कियोलॉजी, बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है। लेकिन एक बात जिस पर आपने काम की और जिस पर आपने बहुत शानदार किताब लिखी है अपने साहबजादे के साथ, और मैंने इसमें लिखा कि बट जो है ना, बट ये जो मैक्सिमम क्राम यहाँ बट है ना, अगर आप क्रामों की आप करेंगे, एक हायरार्की बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा नंबर जो है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है बट की है। ये बट वर्ड भी वही है, ये बट शाह वहाँ कहते, शाह फैद में मिला उसे, वो सासानियन इम्पैक्ट था, बट एक रिस्पेक्टेबल लोगों को कहा जाता था। अच्छा। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आबाद थे यहाँ, और उनके अपने जो खाका खींचा उनकी इंटरेक्शन के बारे में, तब ज़मीन उतनी आबाद नहीं थी, लोग उतने पॉपुलेशन नहीं थी दुनिया की। आज तो हम 8 बिलियन लोग हैं, 8.5 बिलियन, तब तो बहुत कम लोग थे। लेकिन उस दौर में भी जो इंटरेक्शंस थे वो हुआ करते थे, और जिस पर आपकी किताब का फोकस रहा है। बिल्कुल, मेरी किताब यही है। तो उसके एक तो ये चीज़ है कि आप देखते थे कि उनके यहाँ की पोट्री में किस तरह के असरात हैं, किस इलाके के असरात हैं, ताकि उसी से तो जाहिर होता है। जी। इसके अलावा क्या था? मैंने आपसे कहा आप मकानों की शक्ल सूरत देख लीजिए, वो भी वही है। आप उनके टूल्स देखो, वो भी वही हैं। आप उनकी पोट्री देखो, वो भी वही हैं। आप उनके पैदावार देखो, एग्रीकल्चर देखो, हार्टिकल्चर देखो, वो भी वही हैं। मैं आपको बताऊं, हेयर पिन जो है ना, हेयर पिन यहाँ हमें मिली है। वो हेयर पिन जो है वो यूरोप में भी है, वो अब ईरान में भी है, वो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है हाँ वहाँ भी है,
اور یہاں سوات میں موہنجوداڑو میں بھی. ہاں بالکل. یہ ہیئر پن جو ہے دیکھیں ٹریول کیسی کر گئی یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ چیز ہے. اور آپ دیکھ لیجئے یہ جو پریشس میٹلز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے ایک جیسا. آپ ویسے میں نے کہا آپ کو ٹرپننگ جو ہے وہ آپ بیوریل کسٹمز دیکھ لیجئے, بیوریل کسٹمز جو ہیں وہ دیکھ لیجئے, وہ بھی ہے. آپ یہاں کے پینٹنگ دیکھ لیجئے, پینٹنگ بھی وہی ہے. تو مطلب ہر چیز میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جس میں آپ کو مطلب میں آپ کو پتا ہارویسٹر جو ہمارا تھا اس وقت ایک سکل جیسا وہ ہے, وہ آپ کو بالکل ہو بہو چائنا کا سکل ہے وہ, اور وہ آپ کو یہاں بھی ملے گا, سوات میں بھی ملے گا وہی. جو فل کمپیریٹو اسٹڈی کر کے میں نے سیر حاصل بحث کیا ہے. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ورک جس میں دوسرے نے بھی کیا ہے, میں یہ نہیں کہوں, مگر اور ایڈیشنل مٹیریل جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا, ناٹ رائٹ فرام ارلی ٹائمز اپ ٹو 13th century, کہ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں امیجیٹ اور ڈسٹنٹ نیبرہڈ سے, اور جس کی وجہ سے جو ہمارا کلچر یہ ہے, اٹ از پارٹلی دا ریزلٹ آف ایکسوجینس فورسز, پارٹلی دا ریزلٹ آف انٹرنل فورسز. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک میٹامورفوسس ہے اپنے حالات اور انفلوئنس کا ہے یہ. تو کوئی کلچر جو ہے پیور کلچر نہیں ہے, پرانا بھی ساتھ آیا ہے, نیا بھی مل گیا ہے, نہ سٹیٹک رہا ہے, ڈائنیمک رہا ہے, چینجز ہوئی ہیں, ہر چیز میں چینجز ہوئی ہیں, بلیفز میں چینجز ہوئی ہیں, کلچر میں چینجز ہوئی ہیں, لینگویج میں چینج. دیکھیں ایک وقت تھا صرف درد ورڈز تھے ہماری, وہ ہے, پھر سنسکرت آیا, اس کا پھر اس کے ساتھ بدھزم کا بھی آ گیا, کیونکہ اس کی اپنی ٹرمینالوجی بھی ہے, وہ بھی مل گئی. سنسکرت رہا ہی یہاں سینکڑوں سالوں رہا آفیشیل لینگویج, اس کا امپیکٹ جو ہے. تو ہر ایک چیز کا یعنی ڈائنیمک رہا. بلیف بھی ڈائنیمک ہے, بلیف ایک ہی نہیں ہے, بلیفز بھی ڈائنیمک رہی ہیں, وہ سنکریٹک رہی ہیں, پرانی چیزیں بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں, آگے چلتا ہے. اور ہمارا کلچر ٹرانسلیشن آف ٹرانسلیشنز ہے, یعنی مطلب جو پہلے جہاں آرجن ہے دوسری جگہ گیا, انہوں نے اپنے حساب سے اس کو مطلب کچھ ماڈیفیکیشنز کی, پھر ہمارے یہاں ہم نے بھی کچھ ماڈیفیکیشنز کی, یعنی یہ اٹ از ٹرانسلیشن آف ٹرانسلیشنز. تو یہی میرا ایکچولی اس کتاب کا جو ہے نا یہی ہے. یہ ایک تو یہ ہے کہ کنٹیکٹس کیا رہے ہیں, کس طرح سے ہمارا ایک ڈائنیمک کلچر رہا. کوئی ہم کلیم ہی نہیں کر سکتے میں تھا ہی نہیں, میں فار سم ٹائم تھا, میں بھی ایک پروڈکٹ تھا کسی چیز کا, میرے بعد اور بھی آگے. تو یہ ایک ڈائنیمزم رہا ہے اور چینجنگ ہسٹری رہی ہے. کوئی پرٹیکولر آئیڈینٹی بھی نہیں ہے, یہ ایک مکسڈ آئیڈینٹی ہے, یہ ایک منی گلوبل آئیڈینٹی ہے. ہمارا فخر یہی ہے کہ دیٹ وی ہیو آلویز ریمینڈ گلوبل in our outlook. We have accepted people, we have accepted cultures, we have translated that in our own way to suit our circumstances. میں آپ کو بتاؤں نیلمت پران لکھی گئی نا یہاں, اس نے سارا جو ہے جو ریلیجس جغرافی اور سیکرڈ جغرافی جو مین لینڈ انڈیا کی ہے اس کو اپنایا, لیکن اس کو کشمیرائز کیا. مثلاً یہاں اپنی ویت بنائی, اپنی یہ مطلب جو بھی سیکرڈ ریورس ہیں یا سیکرڈ ماؤنٹینز ہیں, سیکرڈ پلیسز ہیں, ان سبوں کو یہاں لایا. لیکن مثال پہ ویت کو اپنا سیکرڈ کہا کہ یہ انڈیا کی جو اپنی گنگا کشمیر, نیلمت پران نے اگرچہ سیکرڈ جغرافی جو ہے وہاں سے بارو کی مین لینڈ انڈیا سے, لیکن اپنے جو سائٹس ہمارے ہیں, جغرافیکل اسپیسز جو ہماری ہیں, he attributed those powers to his own sites, ecosystem. اور یہاں نہیں بلکہ اتنا کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ متبرک ہے. تو یہ مطلب ہم نے ٹرانسلیشن کیا, بارو کیا, مگر اپنے حساب سے اس کو ٹرانسلیشن کیا. اٹ از ٹرانسلیشن, اور ٹرانسلیشن کرتے رہے, کوئی ایک چیز بھی نہیں رہا, لیکن اور وہ پیور فارم میں بھی نہیں رہا. ہم نے اپنے حساب سے اس کو یہاں اپنا ٹرانسلیشن کیا اور کرتے رہے ہم. دس از آور ہسٹری. یہ بات تو طے ہے کہ مطلب جو ہم آج بھی کہتے آئے ہیں, کہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں کہ ہم پوری ہسٹری میں آئسولیٹڈ رہے ہیں, وہ بات صحیح نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہم تو ہمیشہ کنیکٹڈ رہے. پہلے تو آئے ہی ہم
پھر ہم نے اپنے کنٹیکٹس ود نیبرنگ امیجیٹ مطلب نیبرہڈ سے پرٹیکولرلی ہم نے رکھے اور یہ کنٹیکٹس پھر بڑھ گئے. دیکھیے اگر ہم انڈیا کی ہی بات کریں تو ڈیپ ساؤتھ تک بعد میں گئے. انیشلی تو بارڈر تک ہی تھا, پھر یہ ناردرن انڈیا تک رہا اینڈ سبسیکوینٹلی یہ ڈیپ ساؤتھ تک ہوا. اور کشمیر میں آپ لوگ یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ یہاں کئی جو پنڈتس ہیں ہمارے, آج بھی ہم بھی تھے, پہلے ہندوز ہی تھے ہم بھی تو, لیکن ابھی بھی کچھ پنڈتس جو ہے نا وہ تو ڈیپ ساؤتھ سے ان کے کنیکشنز ہیں, بالکل مہاراشٹر سے کنیکشنز ہیں, ڈیپ ساؤتھ سے کنیکشنز ہیں, وہ بنگال سے کنیکشنز ہیں, کیونکہ جو راج ترنگی میں آپ کو ملے گا لوگ آئے وہاں سے سیٹل ہو گئے یہاں, یہ کنیکشنز رہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے چائنا, سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا, وہاں مثال دی جاتی تھی اگر آپ کو سیکھنا ہے جاؤ کشمیر بدھزم وہاں سیکھو. اگر کسی کو مذہبی طور بھی کسی کے ساتھ مختلف, ارے بہت جاؤ کشمیر میں بسو. تو یہ تعلقات تھے, کشمیر کی کالونیز تھی یہاں. اور یہ میں اب اگین آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کو یہ صحیح طور پر آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کو میری کتاب پڑھنی ضروری ہوگی. تو پڑھی تو 2 سال پہلے پڑھی نا؟ جی تو آپ کو بالکل کوئی شک نہیں رہے گا ہمارے ڈیپ کنیکشنز ود دا نیبرنگ ورلڈ. تو یہ جو ہمارا جو پہلا ریکارڈڈ جو باہر سے بڑی طاقت آئی ہم پر مطلب حکومت کرنے, وہ گریکس کی تھی. دیکھیے یہ جو وہ بی سی کا علاقہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پہلے یہ تو کنٹینیوسلی جو آنا جانا بیٹھنا سیٹل ہونا یہ چھوڑ. فرسٹ ہے موریوم کا, موریاز کا. تو چونکہ مورین امپائر جو تھی نا وہ افغانستان تک تھی, تو کشمیر جو بھی ہمارے اس بارڈر ایریا میں جس میں آج جو ہم یہ جو سوات ایریا جو ہے نا جو بھی یہ ہے, اور یہ اس سائڈ میں جو مظفر آباد اور چلاس یہ ایریا جو ہے, جو لوگ بھی وہاں آئے یا افغانستان یہ بھی ایریا, ان کو فوراً کشمیر پر نظر پڑتی تھی. کشمیر کی خوبصورتی اور کشمیر کی زمین, پروڈکٹیو لینڈ, اکانومی اور نیچرل بیوٹی ہر ایک کو اٹریکٹ کرتی تھی جو بھی ہمارے بارڈر پر آتا تھا کانکرر, امپائر بلڈر. تو کشمیر فرسٹ بیکیم مطلب ان دا نون ہسٹری بیکیم پارٹ آف دی مورین امپائر. اگر راج ترنگی میں پہلا ہسٹوریکل فگر جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو وہ ہے اشوک. حالانکہ وہ کہتا ہے وہ کشمیری تھا مگر کشمیر نہیں تھا, کیونکہ ہمارے پاس جو نا وہ فائنڈنگس ملی ہیں سیمتھن میں, وہ تو مورین فائنڈنگس ہیں, بالکل ڈیلیکس پوٹری ہے, یہ کوائنز ہیں, دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو مورینز سے ملتی ہے. سیمتھن از دا لیونگ ایویڈنس آف دیٹ. تو پہلے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوئے, پھر مورینز کے بعد انڈو گریکس کا قبضہ رہا کس پر, پورے ناردرن انڈیا پر. دے براٹ دا ڈاؤن فال آف مورین پر, اور بہت پرفیوز ایویڈنس آف انڈو گریک پریزنس ان کشمیر بہت ہمارے پاس بہت ایویڈنس ہے. سیمتھن سے اوپر بھی ان کی کوائنز ملی ہیں, مطلب سرفیس پر بھی ان کی کوائنز ملی ہیں اور دوسری چیزیں ملی ہیں. اور راج ترنگی میں بھی اس کا ذکر ہے, میں نے بھی اپنی کہا. انڈو گریکس کے پاس شاکاز, پارتھینز, جو میں نے کہا نا جو بھی یہاں آئے بارڈر پر امپائر بلڈرز, ان کی فوراً کشمیر دیر کوویٹس آئیز یوزڈ ٹو فال آن کشمیر. انہوں نے بھی ان کے بھی we have plenty of evidence. ہارون از ویری ویری امپورٹنٹ سائٹ آف دس, کیونکہ یہ پہلے فائر ٹیمپل تھا, پھر بدھسٹ سائٹ بن گئی یہ. تو فائر وہ تو وہی انڈو گریکس اور پارتھینز اور شاکا جو تھے نا وہ بیسیکلی ایرانینز تھے, ان کی لینگویج بھی ایرانین ہی تھی.
تو انڈو گریکس کا بہت میں نے اپنی کتاب میں جتنا مجھے ہو سکا ٹیپ کرنا، بہت کنونشنل ہے نان کنونشنل سورسز، وہ میں نے ڈاکیومنٹ اس میں کی ٹو اسٹیبلش کی ان کا رہا. پھر شاکاز پارتھینز کا بھی ہے، پھر کشانز کا تو بالکل ہی ہے، آپ تو جانتے ہوں گے کشانز کا سائٹس جو ہے نا وہ زیادہ کشان سائٹس ملیں گے ہم کو ملے ہیں. تو کلہن نے بھی اپنی لکھا ہے ہسکا جسکا اور کنشکا وغیرہ، اس کی 4th برج کانفرنس، چاہے کوئی کہتا ہے 3rd کوئی 4th، تو وہ بھی کشمیر میں ہوئی. اس کے بعد لیٹر کشانز بھی تھے، کدرائٹس کشانز، ان کا بھی. پھر ہنس کا، تو ہنس کے دور میں تو بالکل، اگر تو کشانز کے دور میں کشمیر بیکیم دا سینٹر آف بدھزم، گریٹ سینٹر آف بدھزم، تو ہنس کے دوران کشمیر بیکیم این امپائر. they made ultimately the Kashmir their seat of power. پہلے تو وہ ہندوستان گئے تھے، وہاں سے ان کو بھگایا، پھر ultimately کشمیر became the seat of power. and انہی کے دوران کشان ہن کے دوران بہت کشمیر ایک ایمرج ہو گئی and this was inherited by کارکوٹاز. تو اس کے بعد پھر آرینز کا دور، پھر کشانز کا تو بہت ہی پاورفل دور تھا. کشانز کا تو بہت پاورفل، it became center of Buddhism. Center of Buddhism it became. اور آپ یہ ایکچولی یہ ہمارا کلیکٹو ایک ہیریٹیج ہے کہ دیٹ اٹ از فرام دس پلیس مینلی کہ بدھزم سپریڈ ناٹ اونلی ان تبت لداخ بلکہ چائنا اینڈ سینٹرل ایشیا. یہ مانا جاتا تھا جو مسلمان بھی آئے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ اس وقت بھی کشمیر جو تھا ایک ڈسٹنگوشنگ سینٹر ہوتا تھا یہ کشمیر اس کا. اور کشمیر سے ہی یہ لوگ گئے اور انہوں نے فار اسپریڈ آف بدھزم انہوں نے یہ لٹریچر جو ہے یہ چائنیز میں اور دوسری لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اینڈ اٹ از سرپرائزنگ کہ دیٹ سنسکرت میں ہمارے یہ سورسز نہیں ہیں کشمیر کے بدھزم کے سورسز، یہ چائنیز سورسز ہیں. اور یہ چائنیز بھی سیکھا ہمارے ہی ان اسکالرس نے، ہاں انہیں لوگ چائنیز سے سیکھا تاکہ چائنیز میں ہی اس کو مطلب اٹ ول بی ایزی اور اٹ ول بی انڈرسٹینڈیبل اینڈ اٹ ول بیکم این افیکٹو انسٹرومنٹ فار دی اسپریڈ آف دس بدھزم. یہ تو خیر ناظرین، یہ آج کی ہسٹری ٹاکس کا جو سب سے بڑا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کیا واقعی جو یہاں پری ہسٹری کا جو پرانا کشمیر جو تھا، شروعات کے کشمیر میں جو تھا، جہاں جو بھی لوگ رہتے تھے وہ ناگا تھے، پشاجا تھے یا جو بھی تھے، کیا وہ واقعی آئسولیٹڈ تھے؟ تو آج آپ نے ایک موقر ہسٹورین سے سن لیا کہ بیسیکلی یہ تو ایک زمانے میں پانی ہی پانی تھا. اس کے بعد جب پانی چل گیا تو لوگ بسنے لگے اور لوگ باہر سے آئے اور نیبرہڈ سے آئے، اور وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے اپنی تہذیب بھی ساتھ لائی اور اپنے رشتے بھی برقرار رکھے. تو ثابت یہ ہوا کہ کشمیر کبھی آئسولیٹڈ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہاں کی پوٹری میں اور یہاں کے رہن سہن میں آرکیالوجسٹس نے جو کام کیا ہے، انہوں نے ان تہذیبوں کے نقوش اور امپرنٹس دیکھے ہیں. تو یہ رہی آج کی ملاقات پروفیسر اشرف صاحب کے ساتھ. آپ دیکھ لیجیے گا اور ہمیں اپنے جو آپ کے رسپانسز ہیں وہ ہمیں بتائیے گا، اور اگر کچھ سوال جو آپ کے ذہن میں رہے ہوں وہ پوچھیے گا. میں تو خیر ہسٹوری نہیں ہوں، لیکن میں ان کو درخواست کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ جائے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان سے ایک بار پھر بات کریں گے، تب ان سوالوں کی وجہ سے کی بدولت ہم ان سے اور کچھ بات کریں گے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ.